پاکستان میں تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں مختلف ادوار کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ایسے ادوار سے گزرتی ہیں کہ ان کی پارٹی تنظیم جو ہے وہ ساری تتر بتر ہو جاتی ہے اور لوگوں کے اندر آپسی لڑائیاں جو ہیں پارٹی کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھگتا، پی ایم ایل این نے یہ بھگتا، اور بلکہ ان کے اندر سے نئے گروپس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر سے کاف لیگ بن گئی۔ خود پی ایم ایل این جو تھی پہلے کسی زمانے میں جب جنیجو صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد نون لیگ مارز وجود میں آئی، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر سے کئی آف شوٹس اور بنی۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی اسی پروسیس میں سے، اسی عمل میں سے گزر رہی ہے۔ انجام کار کیا ہوگا یہ کہنا کافی مشکل ہے۔ عام طور پر جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہ اپنا پاپولر ووٹ اگر بچانے میں کامیاب رہے، جو نواز شریف 2 دفعہ پاکستان سے باہر جانے کے باوجود بچانے میں کامیاب رہے، سب سے بڑا نقصان انہیں اس دفعہ الیکشن میں ہوا، لاسٹ الیکشن میں، جب ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا تو وہ پاپولر ووٹ جو تھا وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ سے پنجاب سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلا گیا۔ تو عمران خان کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ان کی پارٹی کو سنبھالے گا کون۔ اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے 2 آرٹیکلز لکھے اور 2 آرٹیکلز کے اندر انہوں نے متبادل کے طور پر یا جانشین کے طور پر علیمہ خان کو کہا کہ یہ جگہ وہ لے چکی ہیں، شاہ محمود قریشی بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ اور انہونی چیزیں پاکستان میں ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے تو 6 ماہ چیف منسٹر کے پی کو، علی مین گنڈا پور کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی، پھر اچانک وہ عمران خان سے ملتے ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ باتیں جو ڈھکے چھپے انداز میں پوری پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 2 خواتین جو ہیں وہ پارٹی کی سیاست کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک نام بشرا بی بی کا ہے اور دوسرا نام علیمہ خان کا ہے۔ وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس ٹاک کے اندر وہ ساری باتیں کہہ دی۔ اس کے جواب میں علیمہ خان نے بھی اپنا جواب دیا، اور یہ ساری باتیں جو تھیں یہ آف کیمرہ تو ہوتی تھیں لیکن یہ آن کیمرہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو پہلے سنیے علی مین نے کیا کہا، پھر علیمہ خان کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے۔ اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے۔ رہائی کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے۔ مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئرپرسن علیمہ خان بنے، بجائے اداروں کے اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے۔ جی، اس سیاست کا کئی بڑی بڑی شخصیات بھی نشانہ بنی، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے علیمہ خان کا جواب سن لیجیے، دکھائیے گا۔ انہوں نے کہا ایک کیا بات تھی کہ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، گنڈا پور نے کہا ایک کا ایم آئی کے ساتھ، دوسرا کا جو سارا سوشل میڈیا علی گنڈا پور کو کہتے ہیں نا وہ میں چلا رہی ہوں، چیئرمین بننا چاہتی ہوں۔ یاد رکھیں عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے اپنے آرٹیکلز کے اندر ان کو جانشین تو لکھا کہ یہ جگہ وہ لے چکی ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے بار بار ایک سوال بھی اٹھایا کہ میرے بیٹے حسان کا نام علیمہ خان نے 2 سال سے نہیں لیا، اپنے بیٹے پکڑے گئے تو پھر میرا بیٹا بھی یاد آیا۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ بہت ساری سیاسی شخصیات پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس تقسیم کا نشانہ بن چکی ہیں، جس میں ایک بڑی پاپولر پرسنالٹی شیر افضل مروت کی بھی ہے۔ یہ ہے کیا جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ آپ اس میں سے ایک ہیں جو نشانہ بنے، کئی اور بھی اس رگڑے میں آئے، ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ۔ میں تو کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہا تھا جو علی امین خان نے 2 ایام قبل کہی، اور یہ تقسیم جو ہے پارٹی میں اپریل 2024 میں مومنٹم پکڑ گئی، کیونکہ بش بی بی اس وقت آزاد تھی اور محترمہ علیمہ خانم کو اندیشے تھے کہ شاید پارٹی پہ خان صاحب کی اہلیہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے وہ کچھ پارلیمنٹیرین تھے، ان کا انہوں نے گھر میں ڈنر رکھا، مجھے بھی انوائٹ کیا، تو وہاں بات چیت ہوئی۔ اس سے پھر اندازہ ہوا، اور یہ بھی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہی تھی بغض بشرا بی بی میں کہ محترمہ علیمہ خانم کو سپورٹ ملے۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی؟ جی، وہ چونکہ جو لوگ آئے تھے ان میں 3-4 لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے لیکن چلتے ان کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد کے واقعات نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 6 ماہ سے علی امین خان کو موقع نہیں ملا خان سے ملنے کا، نہ کہ صرف علی امین خان کو موقع نہیں ملا ہے، پارٹی کے کسی لیڈر کو موقع نہیں ملا ہے۔
ماں سوائے ان 6 لوگوں کے جن کے نام محترمہ علیمہ خانم دیتی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں ان کا پروفائل اٹھانے کے لیے ان پہ ہی خود ساختہ پابندیاں لگائی گئی کہ جیل میں ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اور بہن ہیں بھائی یہ نیریٹو بڑھا کے پھر چارپائی پہ بیٹھی ہے. یہ تصاویریں وائرل کر کے 6 ماہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ پہلے اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھی جتنی یہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے اور ملاقات نہ دے کے. اس دوران جو ہے ملاقاتوں پہ جو ہے حکمرانی ان کی تھی، اور پورے 1 سال میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں گیا، حتیٰ کہ بشرا بی بی کے وکلاء یا بشرا بی بی سے تعلق رکھنے والے جو پارٹی کے اکابرین تھے ان کو بھی اجازت نہیں تھی. مثال یوسف زئی ایک مثال ہے جس کو تقریباً 6 7 8 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں دی گئی. اور یہ 6 لوگ جو تھے انہوں نے نیریٹو ڈیولپ کیا، اور اس نیریٹو کے نتیجے میں خان سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو لایا گیا، پھر ILF کے صدر کو ہٹوایا گیا، انتظار پنجوتا کو صدر بنوایا گیا، یوتھ کے صدر مینا خان افریدی کو ہٹوایا گیا، فیصل آباد سے ایک شخص کو لگوایا گیا سفارش پہ، 4 صوبوں کے ISF کے صدور کو ہٹایا گیا، پھر ریجن میں صدور کو ہٹایا گیا. پنڈی ریجن ایک مثال ہے، اسی طرح نارتھ پنجاب کا، لاہور کا، اور KP میں جو ہے جنید اکبر خان آئے. تو ان تمام چیزوں سے عملاً پارٹی کا کنٹرول انہوں نے لے لیا. جنید اکبر کس کی فرمائش پر ہے؟ جنید اکبر بغض علی امین میں ان کو لایا گیا اور خان صاحب سے یہ فیصلہ کروایا گیا. جنید اکبر ایک اچھی انسان ہے، شریف انسان ہے، لیکن وہ جو فیصلہ تھا اس نے پارٹی میں تقسیم پیدا کی. یہ جو 2 وزراء کل فارغ ہوئے یا اور جو شاید فارغ ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسد قیصر صاحب کا بھائی ہے، ایک شاہ ترکی صاحب کا بھائی ہے، اور جنید اکبر خان، عاطف خان، اسد قیصر صاحب، شاہ ترکی صاحب، یہ ایک لابی ہیں جو سیاسی طور پہ پارٹی میں KP میں علی امین کی مخالف ہے. اور 6 ماہ قبل بھی علی امین خان نے کہا تھا کہ میں ان 2 وزراء کو فارغ کروں گا کیونکہ نہیں بنتی ہے ان کی، ورنہ دونوں وزراء بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑے اپرائٹ بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل، اب جنید اکبر خان کو این دسمبر 2024 میں مقرر کیا، این اس وقت جب علی امین خان گارنٹر بننے پہ تلا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ پہ، اور گارنٹر علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی گارنٹی دے رہے تھے کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے. 3 لوگ اور تھے اور ایک علی امین خان. 3 اور کون تھے؟ تینوں امریکن تھے، وہ جو اوورسیز پاکستانی ادھر آتے تھے. بالکل، اور یہ بالکل ڈیل فائنل ہو چکی تھی نتھیا گلی میں ریسٹ ہاؤس میں عمران خان. ایگزیکٹلی. اور اس دوران جو ہے یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے علی امین خان سے کہا کہ بھائی آپ ان کے گارنٹر بن رہے ہیں، انہوں نے صوبائی صدارتی آپ سے لے لی. تو وہ پھر بڑی سبکی ہوئی ان کی. اور آپ کے خیال میں وہ کس نے علی امین کو ڈمپ کیا وہاں پہ اس ڈیل میں؟ دیکھیں علی امین خان، میں آپ کو ایک مثال دوں. ڈمپ کس نے کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا. مجھے کافی عرصے تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خان نے میرے حوالہ کیوں لیا نکلوانے کا، اگرچہ مجھے پتہ تھا محترمہ علیمہ خانم مجھے پسند نہیں کرتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں گروپنگ کی سیاست کا بندہ نہیں ہوں. خان کے ساتھ تعلق ہے ٹھیک ہے، باقی میں اور لوگوں کے پیچھے تالیاں نہیں بجا سکتا ہوں. ہوا یہ کہ ویری ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ میں نے کہیں پہ یہ کہا تھا کسی انٹرویو میں کہ علی امین خان اپنی جائیدادیں بیچ کے وکلاء کی فیسیں ادا کر رہا ہے، اور یہ بات خان صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. اور اس کی پھر انہوں نے لوگوں سے ویریفیکیشن کی. بات تو میں نے کی تھی، اس انداز میں نہیں کی تھی جس انداز میں ان کو بتائی گئی تھی. تو یہ محرک بنا. تو علی امین خان کے خلاف دسمبر 2024 میں ان تمام لوگوں کو ملاقاتیں دی گئی خان کے ساتھ جو ان کا مخالف گروپ تھا. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے وزارت اعلیٰ سے. تو کچھ لوگوں نے ایک
طریقہ نکالا کہ جی اس پروسیس کو ہم سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے سٹے کرا لیں گے. یہ ساری چیزیں ان ریکارڈ ہے اور سب کو پتہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محترمہ علیمہ خانم اور علی امین خان کے بیچ یہ جو آج سامنے آیا ہے یہ بیسیکلی بڑاس تھی جو انہوں نے علی امین خان نے اب نکالی ہے اور 2 سال سے رہا یہ چل رہا ہے. اور اس کے پیچھے وجوہات میں بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا وجوہات یہ ہیں کہ کے پی میں حتیٰ کہ جنید اکبر خان اور عاطف خان بھی نالا ہیں محترمہ علیمہ خانم سے. میٹنگز میں جو رویے ہوتے ہیں جو تخاطب کا انداز ہوتا ہے. تخاطب کا کیا انداز ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ بڑا ہی ذلت آمیز ہوتا ہے. ارے وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ چیف منسٹر کے پی ہو یا وزیر ہو اس کے ساتھ کوئی ایسے توتکار تو نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ہماری پارٹی میں یہ ایک کلچر بن چکا ہے. انفارچونیٹلی بن چکا ہے. اور وہ بی بی آ کے توتکار کرتی ہیں. بالکل جی. مطلب یہ ہے کہ میں کوئی اس میں آپ کسی کو بھی لے لیں اصل مسئلہ یہ ہے مار کائیں پرچے کائیں جیل کائیں گر گرائیں سب کچھ لیں. اوپر سے یہ ذلت آمیز رویے جو ہیں یہ لوگوں سے. یہ علی امین خان جو پٹ پڑا ہے یہ 1 سال 1.5 سال سے اس کو جو گالیاں پڑ رہی ہے سوشل میڈیا کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ سب اس کے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کی پوری قیادت ڈرتی ہے. یہ نون لیگ والے تو ڈرتے ہی ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب ویری وارم ویلکم سر. دیکھیے کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے. گالم گلوچ بریگیڈ ہے اور انہوں نے آپ کی بات بالکل درست ہے